بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، میں ہوں رابعہ عثمان اور آپ سب کو السلام علیکم۔ پریکٹیکل اسلام کی اگر ہم بات کریں تو نماز سب کچھ ہے۔ نماز ہے تو سب کچھ ٹھیک ہے۔ بہت سے چیلنج ہمیں آتے ہیں نماز قائم کرتے ہوئے۔ ہم ڈی موٹیویٹ ہوتے ہیں، ڈسپلن نہیں آ پاتا، ہم ریگولر نہیں ہو پاتے، نماز پڑھ بھی رہے ہیں تو اس میں بھی دل نہیں لگ رہا ہوتا۔ ہم بہت سے لوگ نماز کو لے کر سیریس نہیں ہوتے، جبکہ وہ جانتے بھی ہیں کہ نماز لازم فرض ہے۔ کچھ لوگ سست ہوتے ہیں، مگر کچھ اور بھی باتیں، جیسے کہ اگر کوئی شخص حرام میں ہے، حرام رشتہ یا حرام مال کمانا وغیرہ، تو وہ اندر سے یہ سوچتے ہیں کہ ہمارا نماز پڑھنے کا کیا فائدہ۔ یہ ایک شیطانی وسوسہ ہے۔ نماز تو ایسی چیز ہے جو آپ کو نکال سکتی ہے اس برے کام سے۔ اگر حرام کے ساتھ نماز نہیں تو پھر بچا ہی کچھ نہیں۔ اب مثال کے طور پر ایک بندہ ہے جس کی ساری روٹین ہی خراب ہے۔ اب وہ کہے کہ مجھے ایکسرسائز کرنے کا کیا فائدہ، میری تو روٹین ہی خراب ہے۔ لیکن آپ جب تک ایکسرسائز نہیں کریں گے تو روٹین کیسے ٹھیک ہوگی؟ اسی طرح اگر آپ نماز پڑھیں گے تو ہو سکتا ہے آپ حرام سے بچ جائیں۔ آج کل کی نوجوان نسل کا یہ کہنا ہے کہ ہمارا نماز پڑھنے کی طرف اس لیے رجحان نہیں ہوتا کیونکہ ہم بہت زیادہ میوزک اور سانگ سنتے ہیں۔ بس نماز نہیں پڑھی جاتی۔ نماز پڑھ کر کیا کرنا؟ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو ایسی جگہ کام کرتے ہیں جہاں کوئی نماز کی طرف توجہ نہیں کر رہا ہوتا، تو پھر وہ بھی نماز کی طرف نہیں جاتے۔ کچھ لوگوں کی قسم ایسی بھی ہے جو نماز پڑھنے سے ڈرتے ہیں کہ اگر ہم زیادہ دین کی طرف راغب ہوئے تو ہماری لائف مشکل ہو جائے گی۔ آج کی نوجوان نسل یہی سمجھتی ہے کہ جیسے جیسے ہم دین کی طرف جا رہے ہوتے ہیں زندگی مشکل ہوتی جاتی ہے۔ سمپل سی بات ہے، یہ ایک شیطانی وسوسہ ہے۔ اور ایک پوائنٹ یہ بھی ہے، پیپل ڈونٹ وانٹ ٹو لیو دیئر کمفرٹ زون، کیونکہ لائف مزے میں گزر رہی ہے اور اپنے آپ میں مطمئن ہیں، خوش ہیں، جیسے بھی ہیں، ان کو بدلنے کا شوق نہیں، اپنے اندر امید نہیں یا پھر بہتری کی امید ہی نہیں۔ اس لیے وہ کیوں اپنا میوزک یا فلم بند کر کے اٹھیں، کیوں اپنی نیند خراب کریں، کیوں وضو کر کے مسجد تک جائیں؟ دل کرے یا نہ کرے ایگزام تو دینا پڑتا ہے۔ اسی طرح دل کرے یا نہ کرے نماز تو پڑھنی ہے، کیونکہ اللہ کا حکم ہے، فرض ہے، کسی صورت چھوڑنے کا اجازت نہیں۔ پھر ہم کیوں بہانے بناتے ہیں؟ ہم کیوں اپنے کمفرٹ زون میں پڑے رہتے ہیں؟ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو وہ ہمیں بہت سی برائیوں سے بچاتی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت والے دن سب سے پہلا سوال نماز کے بارے میں کیا جائے گا۔ جس کی نماز ٹھیک ہوگی اس کے باقی کے اعمال بھی ٹھیک ہوں گے، اور جس کی نماز ٹھیک نہ ہوئی تو اس کے باقی کے اعمال بھی ٹھیک نہیں ہوں گے۔ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہماری انزائٹی، پریشانی، تذبذب سب ختم ہو جاتا ہے، دل اور دماغ سکون میں آ جاتا ہے۔ جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو آپ پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برستی ہیں۔ آپ اس کے سامنے کھڑے ہیں جو ہر شے کا مالک ہے اور خالق ہے۔ یہ ممکن نہیں آپ کے مسائل حل نہ ہوں۔ اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ میرا کام پڑا ہے، نماز پڑھنے میں وقت لگے گا، تو یاد رکھیں کہ اللہ ہی آپ کے وقت میں برکت ڈالنی ہے۔ تو جب آپ یہ سوچ کر نماز میں کھڑے ہوں گے تو آپ کے دل میں سکون آ جائے گا اور نماز میں دل لگے گا۔ آپ ٹھیک سے سجدہ کریں گے، ٹھیک سے رکوع کریں گے، دل میں سکون اترے گا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو راحت اور اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک کہا ہے۔ نماز اللہ تعالیٰ کے ساتھ ملاقات ہے۔ اگر آپ اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہیں تو نماز اس کا بہترین ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 14، اور موسیٰ نماز قائم کرو میری یاد کے لیے، میرے ذکر کے لیے۔ تو نماز کا مقصد ہے اللہ تعالیٰ کی یاد قائم کرنا، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا، اللہ کی توحید پر یقین کر کے اس کا اقرار کرنا، اللہ کو سجدہ کرنا، جو صرف اور صرف عبادت کے لائق ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ پھر ہم کیوں اسے سجدہ نہیں کرتے؟ اگر نماز پڑھ کر آپ کو اللہ یاد آ گیا ہے تو یقیناً آپ کی نماز ہو گئی۔ اگر نماز کے بعد آپ کو اگلی نماز کا انتظار ہے تو یقیناً آپ کی نماز قبول ہو گئی۔ اگر آپ نماز اس مقصد کے لیے بھی پڑھتے ہیں کہ آپ کی کوئی دعا قبول ہو جائے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جب کوئی حاجت ہوتی تو نماز پڑھ کر دعا کیا کرتے تھے۔ مومن کی نشانی ہے
نماز میں خشیت لاتے ہیں، بیوٹیفائی کرتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال بیان کی، اگر کسی انسان کے گھر کے باہر ایک نہر جاری ہے اور وہ روزانہ اس میں 5 بار نہاتا ہے تو کیا اس پر کوئی میل باقی رہے گی؟ تو صحابہ اکرام نے کہا کہ بالکل بھی نہیں۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو یہی معاملہ نماز کا ہے، یعنی نماز کا مطلب ہے 5 بار اپنے نفس کو رحمت کے پانی سے دھو ڈالنا۔ تو کیا ہمارا نفس صاف نہ ہوگا؟ ہم سے سب گناہ دور ہو جائیں گے۔ نماز ہمارے لیے ہمارے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے، اور نماز کے بعد جب ہم تسبیح کرتے ہیں اور جب تک تسبیح کرتے رہتے ہیں تو فرشتے ہمارے لیے دعا کرتے ہیں۔ ایک اور حدیث ہے جس کا مفہوم ہے کہ جو انسان ٹھیک سے وضو کر کے وقت پر 5 نمازیں پڑھے گا، ٹھیک سے رکوع، قیام اور سجدہ کرے گا اور نماز پر فوکس کرے گا تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ اسے بخش دے گا۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، وقت ضائع نہ کرو، نماز قائم کرو اور دیکھو آپ کی زندگی میں کیسے بہار آتی ہے۔ آپ کی دنیا اور آخرت دونوں سنور جائیں گی، آپ کی زندگی میں سکون ہوگا۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آ رہی ہے تو پلیز لائک اور شیئر کریں۔ اگر آپ چینل پہ پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیں۔ اللہ آپ کے گھروں کو خوشیوں سے بھرا اور آباد رکھے۔ رابعہ عثمان کو دیں اجازت۔ اللہ حافظ۔